بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلاسٹک کا بے دریغ استعمال، یہ میرا آج کا موضوع ہے اور یہ کافی ایک حساس ایشو ہے پاکستان میں، پلاسٹک کا استعمال، اور اس کو آپ لوگ ذرا بالکل دھیان سے اور جس کو کہتے ہیں کہ کان دھر کے آپ لوگوں نے میری بات کو سننا ہے، کیونکہ یہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ UNDP ایک ادارہ ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ذرا فگر آپ لوگ ذرا سن لیں کہ پاکستان میں جو پلاسٹک کا جو کچرے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پلاسٹک کی مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کرتے ہیں، ہم پلاسٹک کے شاپنگ بیگز استعمال کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی، آپ ذرا خود دھیان میں کسی بیکری پہ جائیں، بہت ساری چیزیں وہ پلاسٹک کے ڈبوں میں پیک ہوتی ہیں، وہ استعمال ہم کرتے ہیں اور ان کو ہم پھینک دیتے ہیں، اس کو کچرا کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں سالانہ 33 لاکھ ٹن پاکستان کچرا پلاسٹک کا پروڈیوس کر رہا ہے۔ 33، یہ فگر خاص طور پہ میں اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا اور بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ 33 لاکھ ٹن اینول پاکستان سالانہ یہ کچرا پیدا کر رہا ہے پلاسٹک کا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا زیادہ پلاسٹک کو استعمال کر رہے ہیں، اور ایکسپرٹس اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ استعمال ایسے ہی جاری رہا جس طرح سے ہم پاکستانی پلاسٹک کو استعمال کر رہے ہیں، تو 2040 تک یہ 1,20,00,000 ٹن تک ہم جا سکتے ہیں۔ 33 لاکھ سے ہم 1,20,00,000 کے اوپر چلے جائیں گے۔ اب ذرا اس کے وہ مہلک اور خطرناک جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، مطلب کہ نقصانات ہیں پلاسٹک کے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پہ کہ یہ کینسر سمیت اور کئی مہلک بیماریاں پلاسٹک کی وجہ سے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یعنی کہ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ کہ جو ہم پلاسٹک کے برتن استعمال کرتے ہیں، ہم اوون میں پلاسٹک کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو کھانے کو گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بیگز کے اندر شاپروں میں بعض دفعہ چائے لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ کینسر اور اس طرح کی کئی مہلک بیماریاں پلاسٹک کی وجہ سے ہمارے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑا اور یہ کوئی انتہائی یہ خطرناک یہ بات ہے، یہ خطرناک اس کا ایک یہ پہلو ہے۔ اس کے علاوہ آگے آ جائیں ذرا کہ ہماری آبی حیات، جس کو ہم سمندری حیات کہتے ہیں، جو کہ جیسے دریاؤں میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں، سمندروں میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اور کئی طرح کی دیگر مخلوقات، اس کی وجہ سے پلاسٹک بیگز جو ہم ان میں پھینک دیتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ مر رہی ہیں اور وہ کم ہو رہی ہیں، وہ سپیشیز ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر ہمارا انوائرمنٹ بری طرح سے، اس کی ایک شکل ہمارے سامنے ہے، یہ اسموک، پلاسٹک بری طرح سے ہمارے انوائرمنٹ کو یہ کس طرح سے ایفیکٹ کر رہا ہے کہ یہ جو پلاسٹک بوتلیں اور پلاسٹک بیگز ہم جو پھینک دیتے ہیں، میں نے ویسٹ کیا اور ہم نے یہ چیزیں، اور بہت سارے ریپرز جن میں چیزیں ہوتی ہیں، جیسے لیز کھائی، اس کو ہم نے پھینک دیا۔ تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سن لیں، آپ لوگ دھیان سے سن لیں اس کو۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بوتل جو مثلاً ہم نے کوئی پانی کی بوتل اس کو یوز کیا، یا ہم نے کولڈ ڈرنک یوز کی، پھینک دی، وہ 300 سال تک وہ قدرتی طور پہ اگر اس کو ہم ٹھکانے نہ لگائیں تو وہ تلف نہیں ہوتی۔ 300 سال، 300 ایئرس۔ اور اس طرح سے یہ جو ہمارے شاپر بیگز جو ہیں، وہ 500 سال تک ہماری جان نہیں چھوڑیں گے، 500 ایئرس، اگر وہ قدرتی طور پہ تلف ہوتے ہی نہیں، وہ گلتے سڑتے ہی نہیں ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں، تو وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو، ہماری زمین کو، ہماری فضا کو بری طرح سے یہ متاثر کر رہے ہیں۔ ابھی ایک اہم چیز کے اوپر میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے، یہ اس کو کہہ لیں تھیلا کہہ لیں یا شاپر بیگ یا شاپنگ بیگز۔ ہم جو پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں
اس کی ایک خطرناک ترین میں اس کو کہوں گا شکل جو ہے وہ ہمارے شاپنگ بیگز ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ جب ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو وہ ہمیں جناب وہ ہمیں شاپنگ بیگ میں، پلاسٹک شاپنگ بیگ میں ہمیں تھما دیتے ہیں۔ تو وہ عام طور پہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان کی ریسائکلنگ نہیں ہوتی، اور ان کو دوبارہ مطلب یہ آپ خود سوچیں کہ جب ہم کوئی شاپنگ کر کے شاپنگ بیگ کو شاپر کو ہم گھر میں لے آتے ہیں تو کیا ہم دکان پہ واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ایسے ہوتا۔ تو وہ ایک دفعہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی ریسائکلنگ نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت انتہائی خطرناک وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے ایٹماسفیئر کو۔ ہماری کروڑوں انسانوں کی زندگیاں ان شاپنگ بیگز کی وجہ سے داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اہم بات اب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم سب سے پہلے یہ ہم اویئرنیس دیں، سب کو بتائیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں۔ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کا بائیکاٹ کریں، ان کو بالکل اپنے ہم گھر میں نہ لے کے آئیں، بلکہ کپڑے کے بیگ جس طرح سے آج کل آ رہے ہیں ہم ان کو استعمال کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو فروغ دیں۔ نہ صحیح تو کپڑے کا تھیلا استعمال کریں، اس سے تو کہیں وہ بہتر ہے، مارکیٹ سے وہ سلا سلایا مل جاتا ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ اس کو شاپنگ کے لیے جائیں، چیزیں اس میں رکھیں۔ شاپر بیگ کو ہر صورت میں ریکویسٹ ہے، یہ اس کا بائیکاٹ ہمیں کرنا ہے۔ گورنمنٹ نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کو بین کیا تھا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، لوگوں نے شور مچایا، جی ہم اتنے پیسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری انڈسٹری، یہ سچ بات ہے، یہ بھی ہمیں ان کی بھی تکلیف ہے کہ جو اس انڈسٹری کے اوپر انہوں نے کروڑوں اربوں کا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ سلولی اپنی انڈسٹری کو دوسرے اس کی فارم چینج کر لیں۔ بزنس آپ کا یہی رہے گا، آپ کپڑے کے یا دوسری چیزوں کے جس طرح سے جو کہ ریسائکلیبل ہیں اس کے اوپر آپ لوگ کنورٹ ہو جائیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اس اویئرنیس کو سب کو ہم بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں، اور ہم نے پاکستان کو کوشش کر کے پلاسٹک فری کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلاسٹک کے برتن، پلاسٹک کے یہ شاپنگ بیگز، اور خاص طور پہ بعض دفعہ لوگ چائے پلاسٹک میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے شاپر میں، اور پھر اوون میں بعض دفعہ پلاسٹک کے برتن اس کو گرم، ان سے توبہ کر لیں۔ اپنی زندگی بہت قیمتی ہے، ہمارے دوستوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی زندگی بہت قیمتی ہے، یہ سب کو بتائیں اور اس سے اجتناب کریں۔ ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔